السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. بغیر وجہ کے اگر ریلیکس ہیں تو فائدہ نہیں ہے، یہ انستیزیا ہے. اور اگر کوئی لاجک ہے آپ کے پاس، اس کے ساتھ پھر اللہ سے ایک ریلیشن لے کے آئے ہیں تو وہ آپ کو نفع دے گا. یہ ڈیفرینشیٹ تو آپ خود کریں گے نا کہ آپ کے اندر اس کی لاجک ہوتی ہے، آپ اللہ کی رحمت کے طرف ٹریول کر کے پہنچتے ہو، یہ خود بخود ہی ریلیکس ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر بچوں کو دیکھیں، وائے ناکامی، وہ جو اقبال کہتا ہے نا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو جو احساس زیاں ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے، احساس ہونا کہ یہ چیز ضائع ہو رہی ہے. اور اگر آج کی جنریشن میں دیکھیں تو یہ احساس زیاں نہیں ہے. کوئی چیز ضائع ہو جائے، میں سوچ رہی تھی کل کوئی چیز میرے ہاتھ سے گری تو میں نے سوچا کہ یا اللہ تو نے زمین میں اسے کس وقت پیدا کیا ہوگا، کتنا لمبا عرصہ لگا اس کو وجود میں آنے میں، اور پھر کس کس کے توسط سے یہ میرے پاس پہنچا. تو تیری اتنی بڑی رحمت میرے پاس آئی اور وہ نیچے گر گئی میرے ہاتھ سے، اور میں سوچتی ہوں کہ اسے اٹھا لوں، تو میں اگر نہ اٹھاؤں تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے ہاتھ سے گرا ہوا لقمہ بھی اٹھا لیتے تھے. اور آج اگر دیکھیے تو لوگ لقمہ اٹھانا شان کے خلاف سمجھتے، جامس ہیں، فلاں ہیں، پتہ نہیں کون کون سی باتیں. تو رسول اللہ سے زیادہ کون اس بات کا احساس رکھتا ہوگا. تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنا زیادہ چیزیں ضائع ہوتی ہیں. مثال کے طور پر روٹی کا ایک ٹکڑا ہے جو بچ گیا، آپ اگلی دفعہ کھانا شان کے خلاف سمجھتے ہیں. کیوں؟ اتنا نرم نہیں ہے، اس کا ٹیسٹ ویسا نہیں ہے، اور مل سکتا ہے. لہذا گھروں کے اندر اتنی بڑی ویسٹیج ہے، اتنی بڑی ویسٹیج ہے. یہ آپ کی بات کی وجہ سے الحمدللہ بہت ساری باتیں جو میرے ذہن میں آ گئی. کیا اس ویسٹیج پر اللہ کی رحمت ہوگی ہم پر؟ ویسٹیج کی وجہ سے دل اور سخت ہو جائے گا کہ اللہ کی رحمت نے دستک دی اور اس دستک کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا. آپ کے پاس جو بچا ہے اسی ٹائم پر یا کسی انسان تک پہنچا دیں، کسی جانور کے لیے، کسی اور جگہ پر، کہیں نہ کہیں. آخر اللہ کی رحمت ہے نا. کتنے دانے پسے ہوں گے جن کو مہینوں لگ گئے، اور وہ آپ کے پاس کتنے واسطوں سے نکل کر روٹی کی صورت میں سامنے آئے، اور وہ روٹی ضائع ہو رہی تو آپ صرف اس وجہ سے کہ میری ڈیوٹی نہیں، یا ٹھیک ہے بچ گئی، احساس زیاں نہیں ہے. کیونکہ اللہ کی رحمت پر غور نہیں کرتے کہ اللہ کی رحمت ہے یہ جو میرے پاس آئی تھی اور میں نے ٹھکرا دیا. تو اللہ کی رحمت آئی، آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی تک پہنچا سکتے ہیں. کبھی ضائع کرنے والوں میں نہ ہو. جب آپ کو اللہ کی رحمت کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، آپ چیزوں کو ضائع کرتے ہیں. تو آج آپ نے ضرور دیکھنا ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں تو کتنا کھانا ضائع کرتے ہیں، پلیٹ میں کتنا چھوڑتے ہیں، روٹی بچ جاتی ہے اسے کتنا چھوڑتے ہیں. اور پھر اللہ کی رحمت کے حوالے سے ایک اور چیز جو میں ضمناً یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک روٹی آپ کا پیٹ بھر سکتی ہے. آپ کہتے ہو کہ کھانا زیادہ اچھا ہے، چلو تھوڑا سا اور لے لوں. کھاتے کھاتے 2 ختم ہو گئی، پھر تیسری بھی، پھر جب 2 کے بعد آگے آپ سوچتے ہو کہ اب بنی بھی نہیں ہے چپاتی، تو آپ کہتے ہیں مجھے تو بھوک ہے، حالانکہ بھوک نہیں ہوتی. یہ ہرس ہے. ہرس اللہ کی رحمت تک نہیں لے جاتی. آپ نے حریص نہیں بننا سوائے اللہ کی رحمت کے. اللہ کی رحمت کی ہرس رکھیں، دنیا کی چیزوں کی ہرس نہ رکھیں.
جی تو یہ کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان نا غم سہ سہ کے بھی سن ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے اس سن ہونے کی کیفیت سے نکلنا ہے. اب دیکھیں جن کا سی سیکشن ہوتا ہے نا یا جن کا آپریشن ہوتا ہے، تو جب جلد کٹتی ہے نا تو بعض اوقات 6 مہینے سن رہتی ہے، تو اس سے وہ کوئی فیل نہیں کر سکتا، کچھ بھی فیل نہیں ہوتا وہاں پہ جہاں سے کوئی جلد کٹتی ہے. پھر جب اللہ کی رحمت سے وہ فیل کرنے کے قابل ہوتی ہے نا تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ہاں، اور اتنا عجیب لگتا ہے جو حصہ یعنی کٹا ہوا اور وہ سن ہو اور انسان کو کچھ فیل نہ ہو رہا ہو. تو اب سوچیں پورے کا پورا وجود ایسا ہے جو کچھ بھی فیل کرنے کے قابل نہیں. تو اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے نکال لے. جی آپ نے ایک اور دوبارہ اگر بات کہیں، مجھے لگتا ہے سارے لوگ اگر سنیں کہ زیادہ فائدہ ہوگا. جی جیسے ریلیشن شپس میں ہم صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، لیکن جہاں پر ہم زیادہ اتھارٹیٹیو ہوتے ہیں، جہاں پر ہماری پوزیشن زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، وہاں پر ہم اللہ کی رحمت کو نہیں سوچ رہے ہوتے. جیسے مثال کے طور پہ جیسے ماں ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے جو ریلیشن شپ ہوتی ہے تو اس میں وہ مس ہو جاتا ہے ایک پیچ جو ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سوچنا چاہیے ہمیں. آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی ہے، اور اپنے ذاتی ایکسپیرینس کے حوالے سے جو چیز آپ نے شیئر کی کہ جہاں پہ کسی کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت کی طرف توجہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اتھارٹی کو ذمہ داری سمجھے نا، اللہ رب العزت کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری، اور اللہ رب العزت کے سامنے یہ رکھیں کہ یا اللہ یہ سب کچھ جو میں کر رہی ہوں یہ تیرے حکم کی وجہ سے، تو نے ایسا چاہا اور میں یہ سب کچھ تیرے کہنے کی وجہ سے کر رہی ہوں. یا اللہ اس میں اثر تو نے پیدا کرنا ہے، میں جو بات کہوں، میں جو معاملہ کروں، اور یا اللہ ان کے دلوں کو اپنی طرف تو نے موڑنا ہے. جب آپ اپنے بچوں کے حوالے سے، جو ماں بچوں پر رائی ہے نا، اچھا جو ماں اپنے بچوں کی نگران ہے، اور ہر ماں نگران ہے، اللہ نے حساب کتاب تو لینا. اب جس وقت وہ یعنی اللہ سے دعا کرتی ہے نا تو اس کا دل جھک جاتا ہے. اتھارٹی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری سمجھیں گے تو آپ کا دل اور زیادہ اللہ کی رحمت کو دیکھے گا، موقع بن جائے گا. لیکن اگر اس اتھارٹی کو آپ کمزور کے سامنے، بچے کمزور ہوتے ہیں نا، کمزور کے سامنے اپنی قوت کی وجہ سے وہ سب کچھ کر رہے ہوں گے تو پھر اللہ کی رحمت کا گزر بھی نہیں ہوگا. اس لیے ذمہ داری اللہ کی رحمت کے لیے جگہ بنائے گی، ذمہ داری کا احساس انشاءاللہ. جی امید اور خوف محبت کے دو پر ہیں. کبھی خوف زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی امید زیادہ ہو جاتی ہے. پر ہے نا، تو اکیلا پر کیوں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں؟ ایک پر استعمال نہیں کرنا چاہیے نا. خوف کے ساتھ امید بھی باندھنی چاہیے. جیسے گاڑی کو ایک ٹائر پہ تھوڑی چلائیں گے، بیلنس قائم کرنا ضروری ہے. اور خوف بڑا ہے یا محبت فاتح عالم، محبت زیادہ بڑی. محبت ہی کی وجہ سے خوف آتا ہے، تعلق کی وجہ سے خوف آتا ہے. لیکن آپ جب شعوری طور پر سوچیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ محبت ہے جس کی وجہ سے اس کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے. پھر جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی نا تو آپ فوراً امید باندھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی
جی صحیح، اصل بات یہی ہے کہ انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرے. وہ کہتا ہے میں بڑا کام کر لوں، اور کسی کام کو وہ خود ہی سے چھوٹا سمجھ لیتا ہے، کسی کو بڑا سمجھ لیتا ہے. جانتے ہیں کوئی کام بڑا کیسے ہوتا ہے؟ اخلاص سے. اور کوئی کام چھوٹا کیسے ہوتا ہے؟ اخلاص کی کمی سے. اخلاص بہت چھوٹے کام کو بہت بڑا بنا دیتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے قدموں کی چاپ اپنے آگے آگے سنی تو آپ نے سیدنا بلال سے پوچھا کہ کون سا ایسا عمل کرتے ہو، میں نے جنت میں اپنے آگے آپ کے قدموں کی چاپ سنی ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز ایسے پڑھتا ہوں کہ دل میں اللہ کی ذات کا خیال رکھتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی خیال نہیں رکھتا. یعنی اللہ کی خوشی کے لیے وضو کے بعد نوافل پڑھتا ہوں. تو اگر سے سوچیں کہ اگر آپ وضو کے بعد نوافل پڑھیں تو بہت بھاری کام تو نہیں ہے، پرسنل کام ہے، ذاتی کام ہے، کسی کے ساتھ اس کا تعلق بھی نہیں ہے، لیکن جنت میں کس مقام تک پہنچا سکتا ہے. ایک عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی تھی. اب آپ سوچیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں، سچ کہیے گا، جو جھاڑو دینے کو چھوٹا کام سمجھتے ہیں یا اتنا اچھا کام نہیں سمجھتے؟ کتنے لوگ ہیں جو، سچ بتائیے نا، جھاڑو دینے کو اچھا کام کون کون سمجھتا ہے؟ جھاڑو دینے کو اچھا، اگر آپ کو آپ کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ سڑک پر جھاڑو دیں تو کتنے لوگ جھاڑو دیں گے؟ دیکھیں مطلب آپ اپنے اندر سے تلاش کرنا چاہیے. جھاڑو دینے کو نارملی لوگ اچھا کام نہیں سمجھتے، لیکن جھاڑو مجبوری کے تحت دیتے ہیں، کیونکہ جھاڑو کے باہر صفائی نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے، اب جو تو مجبوری کے ساتھ جھاڑو دے رہا ہے اس کو اجر کہاں سے ملے گا؟ وہ کسی کے سامنے جھاڑو نہیں دینا چاہے گا، اس کے نزدیک جھاڑو دینا کوئی اچھا کام نہیں ہوگا. اب مسجد نبوی میں ایک عورت جھاڑو دیتی تھی. جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو لوگوں نے رسول اللہ کو بتایا ہی نہیں کہ کوئی عورت تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا آپ کو پتا چلا تو صحابہ کرام نے پھر بتایا کہ اس لیے نہیں بتایا تھا کہ ہم نے خود ہی، یعنی ایک عورت ہے اور وہ صفائی کرتی ہے، ضروری خیال نہیں کیا تو ہم نے خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے معاملے کو چھوٹا معاملہ نہیں سمجھا. اللہ کے گھروں کی صفائی تو اللہ کے پیغمبروں نے کی نا، یہ چھوٹا کام نہیں ہے. آپ اسے اگر بڑا کام سمجھیں گے تو آپ میں سے ہر فرد اس گھر کی صفائی کے لیے اور اللہ کے ہر گھر کی صفائی کے لیے کسی کے کہے بغیر صفائی کرنے کی کوشش کرے گا. اور اگر آپ اسے چھوٹا کام سمجھیں گے تو آپ کبھی یہ کام نہیں کریں گے. اب آپ نے کیسا کام سمجھنا ہے؟ کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر کسی کی ڈیوٹی لگ جائے واش روم دھونے پہ تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے گا کہ میرے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ ہوا. کتنا مشکل ہے نا رحمت کے بارے میں سوچنا کہ واش روم میں ڈیوٹی لگے. ریلی اس سے زیادہ انسان کے لیے کوئی بڑی رحمت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی میں، اس کی انا، اس کے اندر کا تکبر ٹوٹتا ہے، اس کا کبر ٹوٹتا ہے. ایک بچی، مجھے یاد ہے وہ بچی راتوں کو جب سب سو جاتے تھے تو اٹھتی تھی، یہ نہیں چاہتی تھی کسی کو پتا چلے. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے. جا کے واش روم دھوتی تھی اور اللہ سے باتیں کرتی تھی کہ اللہ جس طرح سے میں اس جگہ کو صاف کر رہی ہوں تیری خوشی کے لیے، تو ایسا ہی میرا دل شفاف کر دینا. کہ اللہ میرے اندر تو بہت گندگی ہے
میرے اندر تو بہت کچھ بھرا ہوا ہے اور تو شفاف کر سکتا ہے، یا اللہ اس کے بدلے میں تو مجھ سے راضی ہو جانا. اور اس کی آہیں اور اس کی سسکیاں اور اس کے آنسو کیا اللہ کے ہاں کوئی درجہ نہیں پائیں گے؟ بڑا کام ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے. اور اخلاص کے بغیر کوئی بڑے سے بڑا کام بھی کر رہا ہو تو اللہ کے یہاں تو قبول ہی نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے معاملے میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا ڈر ہے. تو لوگوں نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری، دکھاوے کے کام کرنا. من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. بیٹا دکھاوے کے لیے کام نہیں کرنا، اللہ کے لیے کام کریں. چھوٹے سے چھوٹا کام اور ایسا کام لیں جس پر دل نہیں چاہتا، کیونکہ آپ کے لیے رحمت وہیں چھپی ہوئی ہے. جس پہ دل نہیں چاہتا نا، جس کو کرنے میں آپ اپنی توہین سمجھیں، جس کے لیے نفس آمادہ نہ ہو، وہ کام کریں. آپ کی اصلاح کا آغاز ہو جائے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی. اپوزٹ دا ونڈ چل کر دیکھیں، بہت نفع ہوگا. لیکن پہلے سوچنا سیکھ لیں، کیونکہ صحیح سوچا نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا نا. تو آپ سوچیں گے، یہ بہت بڑی رحمت انشاءاللہ اللہ کی رحمت تک پہنچانے والی ہے. جی آخری آپ نے ذاتی ڈیسیژن کیوں کیا؟ یہ سیکنڈ ٹائم ہے، ہاں تیسری دفعہ ہو گئی. یا میں صرف اس لیے سے پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں کہ آپ کی پرسنالٹی ہے. جی چوتھی دفعہ آپ، میں صرف اس لیے آپ کے سامنے لا رہی ہوں کہ انہیں اپنی ذات سے باہر کوئی بات ابھی نظر نہیں آ رہی، پتہ نہیں چل رہا. آپ یہاں کے بولیے. اللہ کی رحمت ہے، وہ رب کتنا کریم ہے جو پھر بھی موقع دیتا ہے. اور وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں لنگڑاتا ہوا جنت میں چلا جاؤں گا؟ یاد ہے؟ جی عمر بن جموح. الحمدللہ. تو وہ اللہ کس کو کتنا پسند کرتا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے نا، اللہ پاک کو پتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی ایک جانب کو کمی رکھتے ہیں تو آپ اس چیز کو دیکھیں جہاں اللہ نے رحمت کی ہے. میم مجھے یہ کوشچن کرنا تھا، اگر آپ کسی کے ساتھ بہت مخلص ہو کے چل رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ پوری دا بیسٹ کوشش کر رہے ہوتے ہیں دین کے لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے، دین کے لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی، لیکن اگلا پرسن جو ہے وہ آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اور اس کے بعد میں کوئی مطلب بالکل قطع تعلق کر لی جائے، آپ کو کوئی معاف نہیں کیا جائے گا اور اس طرح سب کچھ ہو جائے، تو اس کے بعد میں پھر اللہ سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ رحمت کی. دیکھیں آپ نے جب کام کیا لوگ آپ کو غیر مخلص سمجھتے تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ خلوص کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی اور لوگ مجھے سمجھ نہیں پائے. اور یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا یا اخلاص کا مفہوم ابھی سمجھ نہیں پائے. جب آپ اللہ کی خوشی کے لیے کریں گے تو آپ کو افسوس ہی نہیں ہوگا کہ کوئی نہیں سمجھتا. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے نا. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، 950 سال لوگوں نے مس انڈرسٹینڈ کیا، لیکن انہوں نے اخلاص اور خیرخواہی کو کبھی نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کرے اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آپ کہتے ہیں قطع تعلقی کوئی کرے تو میرے اوپر گناہ تو نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں، میں ان سے اچھا معاملہ کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا معاملہ کرتے ہیں، میں ان سے جڑنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے کٹ جاتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے صورتحال بیان کی تو آپ نے فرمایا اگر واقعی
بات ایسی ہی ہے جیسے آپ کہتے ہو تو آپ اپنے رشتہ داروں کے منہ میں گرم گرم راکھ بھر رہے ہو. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے. اگر معاملہ ویسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ معاملات کی حقیقت کو جانتا ہے نا, تو اللہ کے لیے کام کیا ہے, اللہ سے اجر کی توقع ہے, پھر بھی کوئی آپ کو سمجھ نہیں پا رہا تو اپنے اللہ کے سامنے ہی رکھیے, کیونکہ اس نے تو اجر دینا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, بے شک اللہ کسی احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی لوگوں کے لیے جب کام کرتے ہیں تو توقع رکھتے ہیں نا. بات پیاری ہے جو آپ نے کہی, لوگوں سے امید نہ باندھیں, اللہ سے امید باندھ لیں. اسماء و صفات کے حوالے سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو دیکھا, اور انشاءاللہ آج ہم پہلے صفت رزق کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ الرازق ہے, الرزاق ہے. کون ہے جسے رزق کی تلاش نہ ہو؟ کون ہے جو رزق کے بغیر زندگی بسر کر سکتا ہو؟ کون ہے جو رزق کے لیے دعائیں نہ کرنا چاہتا ہو؟ عمومی طور پر آپ دیکھیں سب سے زیادہ دعائیں, انسان کی دعائیں رزق کے لیے ہوتی ہیں, کیونکہ رزق اس کی نیڈ ہے, اور یہ رزق ہے جس کی وجہ سے اس کی حیات کا تسلسل جاری رہتا ہے, زندگی کی ضرورت ہے. اس وجہ سے آج ہم صفت رزق کے اہم پہلوؤں کو دیکھیں گے. رب العزت نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, یقیناً اللہ تعالیٰ خود رزق دینے والا ہے, بڑی قوت والا, مضبوط ہے. رزق کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان غلط فہمی میں مبتلا ہے. انسان کو لگتا ہے ہماری زبان میں رزق صرف ان اشیاء سے متعلق ہے جو انسان کی نیڈ ہیں, یعنی اس کو خوراک کے لیے جو کچھ چاہیے, یا اس کو اپنے لباس کے لیے, یا اس کو رہن سہن کے لیے, رہائش کے لیے, یا اسی طرح سے دیگر جو اس کی فزیکل نیڈز ہیں. لیکن عربی زبان میں انسان کی اسپرچول نیڈز اور انسان کی جو عقلی ضروریات ہیں اس کے لیے جو کچھ اسے چاہیے اس کو بھی رزق کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر علم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے. پھر آپ دیکھیے کہ علم کے ساتھ جو چیز انسان کو چاہیے وہ اس کے تعلقات بھی ہیں. جیسے آپ دیکھیں انسان رابطوں اور تعلقات کے بغیر اطمینان کی زندگی بسر نہیں کر سکتا. حیوان ناطق ہے, وہ جب بولتا ہے تو اسے کوئی سننے والا چاہیے, اسے ایسے لوگ بھی چاہیے جو کہیں اور وہ ان کی سنیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو جو الرزاق اور الرازق کہا تو وہ ہر اعتبار سے ہے کہ وہ ہمیں ہمارے جسم کے لیے بھی رزق دیتا ہے, ہماری عقل کے لیے بھی اور ہماری روح کے لیے بھی, جو چیزیں ہماری نیسیسٹی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس کے رزق کا انتظام کتنا وسیع ہے. زمین اکیلے رزق پیدا نہیں کر سکتی جب تک آسمانی انتظامات نہ ہوں. ہاں زمین پر زندگی
سورج کے بغیر کیسے ممکن ہو سکتی تھی کہ زمین تو ایک اندھیرا کرہ ہے نا، تاریک کرہ ہے. اس تاریکی میں پودے کیسے اگ سکتے ہیں؟ پودوں کو تو روشنی چاہیے، حرارت چاہیے، اور تاریکی میں پانی خشکی پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس کے لیے حرارت چاہیے، سورج کی اور روشنی چاہیے. واٹر سائیکل تو تبھی چلے گا. اور ہر زندہ چیز کو اس رب نے پانی سے پیدا کیا. پانی کا انتظام یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے نا. پانی بہت بڑا رزق ہے اس کا. پھر اس کی ہوا، آکسیجن چاہیے نا آپ کو. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے لیے جو انتظامات کیے گئے، ایک خاص پرسنٹیج میں آکسیجن ہمیشہ کرۂ فضائی میں موجود رہتی ہے. اور اس کے خزانے ایسے ہیں، رزق کے خزانے. وہ پانی جو کھاری ہے براہ راست ہم استعمال نہیں کر سکتے. زمین کا 3/4 حصہ ایسا ہے جو اس پانی سے کورڈ ہے، لیکن اس کا ایک حصہ کس طرح سے فضاؤں میں لے جا کر واپس پلٹا دیا جاتا ہے. کیسے دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چیز پہنچانی ہو تو کتنی پولوشن ہو جاتی ہے نا. کبھی آپ ان ساحلی علاقوں میں دیکھیں جہاں پہ پانی ٹرانسپورٹ ہوتا ہے نا، تو پانی کے ساتھ دھواں، اتنا دھواں. جن ٹرالرز میں پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے، اور اللہ کا پانی، ٹنوں پانی اس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتا ہے کہ انسان خوش ہو جاتے ہیں. نہ دھواں ہے، نہ نوائز ہے. وہ کیسا رازق ہے کہ جب زمین کے باشندوں کو رزق دیتا ہے تو زمین و آسمان سب آپس میں مل جاتے ہیں اس کے حکم سے. تو ہمارا رزق بظاہر تو زمین پیدا کرتی ہے، لیکن آسمان پر چمکنے والے سورج کا اس میں ایک رول ہے، کردار ہے. اس چاند کا بھی کردار ہے جو دن کو تو نہیں نکلتا، رات کو نکلتا ہے. کتنے پھلوں کے مٹھاس اس چاند کے ساتھ اللہ پاک نے جوڑ دی ہے. سمندری مخلوق کے لیے، سمندری حیات کے لیے زندگی کا سلسلہ اللہ پاک نے چاند کے ساتھ کتنا متعلق رکھا. آکسیڈائزیشن ہوتی ہے سمندروں میں چاند کی چاندنی کی وجہ سے. کبھی چاند اپنے عروج پر ہوتا ہے، جب آپ نے سمندر کی کیفیت کو دیکھا ہے، کیسے جوار بھاٹے اٹھتے ہیں. یہ رزق ہے، زندگی کے لیے رزق. کیسے اسباب وہ پیدا کرتا ہے، وہ کیسا رازق ہے. دیتا ہے تو احسان نہیں جتلاتا، بن مانگے بھی دیتا ہے. اسباب بھی پیدا کرتا ہے اور اسباب کی طرف توجہ بھی دلاتا ہے. اور اس کا رزق کیسا ہے، ادھر اسباب ہے نا، اور ادھر افراد ہیں جنہوں نے اسباب تلاش کرنے. اب کسی کے دل میں کسی سبب کے لیے امنگ پیدا کر دیتا ہے، وہ کسی کے لیے دوسرے سبب کی، اور یوں ہر ایک کے لیے رزق کے اسباب بھی مہیا ہو جاتے ہیں اور انسانی ضروریات کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. کبھی آپ نے دیکھا زمین پر چلنے والے کسی جانور کو جو اپنی کمر پر بوریاں لاد کے جا رہا ہو کہ میں آئندہ سالوں کے لیے یا آئندہ کچھ عرصے کے لیے اپنا رزق سنبھال کے رکھ لوں؟
जानवरों की ये सोच ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि रिस्क देने वाला अल्लाह है। वो रिस्क की तलाश में निकलते हैं, जब निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं, जब वापस आते हैं तो भरे हुए पेट के साथ होते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह ताला पर वैसे ही तवक्कुल करो जैसे परिंदे करते हैं, तो तुम्हें भी वैसे ही रिस्क दिया जाए जैसे परिंदों को दिया जाता है। कभी आप किसी चिड़िया के बच्चे को आपने देखा हो जो मां के आने पर यूं मुंह ऊपर की तरफ खोल देता है और मां उसकी चोंच में चोगा डाल देती है। इसके लिए मां के दिल में मोहब्बत कौन पैदा करता है कि मां उसके लिए स्ट्रगल करे? कौन है जो अपने से ज्यादा बगैर मोहब्बत के रिस्क के दूसरे के लिए कोशिश कर सके? तो ये अल्लाह का रिस्क है, ममता का जज्बा रिस्क है ना। फिर उस पर जो तस्कीन मिलती है वो भी अल्लाह का रिस्क है। फिर आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह हर एक को अपनी जरूरियात की सेंस भी दी है। तो अल्लाह पाक ने हमें बताया है वहुवा खैरुर राज़िकीन, वो सब रिस्क देने वालों में से बेहतरीन है। कौन है जो ये सोच भी सके कि उससे बढ़कर कोई रिस्क दे सकता है? लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत नादान लोग हैं जो समझते हैं कि रिस्क हमारे हाथ में है। रिस्क मेहनत के साथ वाबस्ता है, रिस्क इल्म के साथ वाबस्ता है, रिस्क जो है वो हमारे से बड़े किसी और इंसान के हाथ में है, रिस्क विरासत से मिलता है। कितने ही लोग हैं जो रिस्क के बारे में मिसकंसेप्शंस रखते हैं। तो पहली बात यह है अल्लाह पाक अपने रिस्क में कामिल है, इसलिए कि वो खुद ही रोजी रसा भी है, कुव्वत वाला और जोर आवर है। वो ऐसे खजानों से रिस्क देता है जो कभी फना नहीं होते, और दुनिया में रहते हुए हम इसका एक्सपीरियंस करते हैं। और आज साइंसी तहकीकात ने यह साबित भी किया है, अगरचे वो बात किसी की समझ में ना आए, समंदरों का पानी खत्म नहीं होता, जमीन पर पानी के ज़खायर खत्म होने लगे खुश्की पर, तो इसका यह मतलब नहीं है कि जमीन जो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 3 पानी के हिस्से हैं और 1 खुश्की का हिस्सा, कि इसमें कोई कमी बेशी हुई है। उसमें कोई कमी बेशी नहीं है। और फिर अगर आप देखें तो अल्लाह ताला की ऑक्सीजन के ज़खायर कभी ख़त्म नहीं होते, उसने सिस्टम ऐसा बनाया। और इतना कुछ तो हम ज़मीन से निकालते हैं, फिर भी ज़मीन की वो कुव्वत अल्लाह ताला कैसे बढ़ाते रहते हैं। अज़ल से, जब से अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया, वो रिस्क मुहैया कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है। कैसा प्रोसेस है ना, कैसा सिलसिला है। गंदम बोते हैं, अपने वक्त पे वो गंदम की फसल कट जाती है, फिर दोबारा उसको बोया जाता है, वो फिर जवान होती है, उसे फिर किस तरह से रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से उसके बनाए हुए तरीके से काट लिया जाता है। इंसान इस्तेमाल करते हैं और जानवर इस्तेमाल करते हैं, और फिर किस तरह से दोबारा रिस्क पैदा करने का सबब भी बनता है, क्योंकि उसके बीज दोबारा बोए जाते हैं,
اور یہ پروسیس مستقل چلتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ. ربنا الى حبک سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.